معزز سامعین حضرات، جو آج کا یہ دیکھ رہے ہیں جو کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ بڑے مایوس ہو گئے ہیں اس میں، اور لوگ ٹوٹ سے گئے ہیں اس میں، اور لوگ بہت ہی زیادہ مایوسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان کا مظاہرہ کرنا بھی ٹھیک ہے، چونکہ لوگ کہیں مالی حالت سے بڑے ٹوٹ گئے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس حالت پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کو جو ہے فاقے کی نوبت تک آ رہی ہے۔ حالانکہ یہاں پر حکومت کی جانب سے، شاشن پرشاشن کی جانب سے بڑے اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان تک سہولیات کو پہنچایا جا رہا ہے، لیکن شاید دیکھیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کا اگر بیمار ہو جائے تو اس کو ڈوز دی جاتی ہے، ڈاکٹر ڈرپ چڑھاتا ہے تو اس کو زندہ رکھا جاتا ہے، لیکن ایک اپنے منہ سے کھاتا ہے۔ جو لوگ اپنے کماتے تھے، اپنے کما کے کھاتے تھے، بزنس کرتے تھے، اس کی بات الگ ہے۔ اب ہم کتنا بھی کوئی مدد کرتے لیکن وہ نہیں پہنچ سکتا، کہ وہ لطف اندوز لوگ نہیں ہو سکتے لوگ جو اپنی کمائیوں سے، اپنے بزنس کے ذریعے سے ہوتے تھے۔ تو میں کہنا چاہوں گا، دیکھیے ان مع العسر یسرا، ہر جو ہے مشکل کے بعد ایک آسانی آتی ہے، اور مشکل وقت ٹل جاتا ہے، پھر ایک آسانی کا وقت آتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس یہ مشکل وقت ہے، مشکل گھڑیاں چل رہی ہیں، تو آپ لوگ اس میں حوصلہ نہ ہاریں، ہمت نہ توڑیں۔ انشاءاللہ یہ مصیبت کی گھٹائیں ختم ہو جائیں گی، یہ مصیبت کے بادل چھٹ جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر وہی ایک سکون کا سویرا ہوگا، ایک سکون کا سورج پھر اگے گا، اور پھر انشاءاللہ ہمارے اندر وہی ہمارے کاروبار اپنی پٹری پر آئیں گے، اور ہمارے معاملات پھر پہلے کی طرح انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، آپ صبر سے کام لیجئے۔ اور دیکھیے اس طرح کی مہاماریاں آتی رہی ہیں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، شاید 100 سال یا اس سے پہلے میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس طرح کا ایک ہمارے ملک پر ایک اور آفت آئی تھی، اس میں تو بتایا جاتا ہے تقریباً 3 کروڑ سے بھی زائد لوگوں کی موتیں ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بڑا نقصان تھا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بتا رہے ہیں اس سے 50 سال پہلے بھی ایک طرح کی ایک آفت آئی تھی، اور اس سے بھی کچھ لوگوں کی موت ہوئی تھی، اس طرح سے جو ایسے آج کرونا سے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں اتنی ہوئی تھی۔ تو یہ ایسا آتا رہتا ہے، آپ اس میں ہمت نہ ہاریں، یا اس سے پہلے بھی جائیے، آپ اسلامی پیریڈز میں بھی جائیے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی طاعون کی بیماریاں آیا کرتی تھیں، اور ایک شہر میں یا کسی خطے میں یہ طاعون پھیلتا تھا، اور یہ بیماریاں آتی تھیں۔ تو ان کا ایک وقت ہوتا ہے، آتی ہیں، اور پھر اللہ کی جانب سے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، پھر وہ ہٹ جاتی ہیں، اور پھر ایک دن اچھے دن آتے ہیں۔ اب جیسے یہی کرونا ہے، یہ اس وقت ہے، اس کی ہم زد میں ہیں، جیسے چائنا میں آیا وہاں کور ہو گیا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی اور کور ہو رہا، ہمارے ملک میں بھی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی ویکسین ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دعا کریں، میں تو کہتا ہوں سب لوگ مل کے دعا کریں رب کی بارگاہ میں کہ ویکسین کی نوبت نہ آئے، اللہ تعالیٰ اسے بنا ویکسین، بنا کسی دوائی کے ہی ہم سے اٹھا لے، اور ہم اس سے جو ہے بری ہو جائیں، ویکسین کی ضرورت نہ پڑے، کسی دوائی کی ضرورت نہ پڑے، اور یہ جو مہاماری اور یہ جو بیماری ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے۔ اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے معزز سامعین کرام، اللہ کے لیے یہ کوئی سخت کام نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کو ایک لمحے کے اندر ہم سے اٹھا لے اس کو، اور ہم سے ختم کر دے۔ تو معزز سامعین کرام، اس میں آپ صبر کا مظاہرہ کریں، اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، جس طریقے سے ایک دوسرے کا اس میں آپ ہاتھ بٹاتے آئے ہیں، مدد کرتے آئے ہیں، اور مدد کریں۔ اب جیسے کہ لاک ڈاؤن میں بھی کچھ نہ کچھ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، کچھ نہ کچھ سہولیات دی جا رہی ہیں، کچھ شرائط کے ساتھ، جو شرطیں لاگو کی جا رہی ہیں ان شرائط کو آپ قائم رکھتے ہوئے، ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے، اور جو چھوٹ ہمیں دی گئی ہے آپ اس چھوٹ کے رہتے ہوئے اپنے کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سی چھوٹ، کہیں آنے جانے کی اب چھوٹ دی جا رہی ہے، شرائط کے ساتھ دکانوں کو بھی کھلوایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، ایسی ہلکے ہلکے رفتہ رفتہ یہ ہمارا جو بزنس ہے، ہمارا جو معاملات ہیں، انشاءاللہ وہ پٹری پہ آئیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اب بہت ہو گیا مولا، اب ہم سہنے کی طاقت نہیں رکھتے، مولا ہم کمزور ہیں، تو اپنے حبیب کے صدقے میں
اس بوا کو ہم سے اٹھا لے اور ہماری حفاظت فرما، ہماری جانوں کی حفاظت فرما مولا، ہمارے وطن عزیز کو تو محفوظ فرما دے اس بوا سے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں پھر پہلے جیسا شاد و آباد کر دے، پہلے جیسی خوشحالیاں پھر ہمارے معاشرے کے اندر، پھر ہمارے وطن کے اندر مولا تو لوٹا دے۔